الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے فضائل، صحابہ کرام کے تقدس، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کیں اس سے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں تمہید کی شکل میں اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے خاندان اور آپ کے خاندان کے بعض افراد کے فضائل پر گفتگو کی گئی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل پر مزید گفتگو کی جائے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک خلفائے راشدین کا وتیرہ، تابعین اعظام کا وتیرہ، تبع تابعین کا سلوک اور وہ سارے کے سارے بڑے صحابہ کرام جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ خاص موقف اختیار کیا، ان لوگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن ملکی حالات، بین الاقوامی حالات جس انداز سے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، جس انداز سے ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں جن واقعات کی بنیاد پر دل دہل اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس بات پر غور و فکر کر لیا جائے کہ مسلمان کے خلاف اس انداز کی جرات کیسے کر لیتا ہے کہ خود اسلامی شاعر کو، رب کائنات کے گھروں کو، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو، سجدہ کے لیے خاص کی گئی جگہوں کو، رکوع کے لیے خاص کی گئی جگہوں کو خود مسلمان نقصان پہنچائے، اور اس کے بعد اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، چاہے انہوں نے ماضی میں خانہ کعبہ کو نشانہ بنایا ہو، ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے اوپر ناجائز نگاہیں ڈالی ہوں، وہاں پر فلسطینی مسلمانوں، فلسطینی بچوں، فلسطینی عورتوں، کمزوروں، لاچاروں اور اسی طرح سے نابالغ اور دودھ پیتے بچوں کا بھی قتل عام کیا گیا ہو، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنانے کے بہانے سے نہ جانے کون کون سی درندگی اور کون کون سی دہشت گردی کی مثالیں قائم کی گئی ہوں، یا ماضی قریب میں ہندوستان کے اندر بابری مسجد کے انہدام کا مسئلہ ہو، یا اس کے بعد اتر پردیش، بھوپال، آندھرا پردیش اور اسی طرح سے یو پی اور دہلی اور نہ جانے کون کون سے صوبوں اور شہروں میں مسلمانوں کی جانب سے خود مسلمانوں کی بعض مسجدوں کو مسلکی تعصب اور مسلکی عناد اور مسلکی دشمنی کی بنیادوں پر مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا ہو، مسجدوں میں دروس روکنے کے کام کیے گئے ہوں، مسجدوں میں نمازوں سے لوگوں کو روکا گیا ہو، یا اسی طریقے سے مسجدوں کے قریب مسجدیں تعمیر کر کے اس مسجد سے اپنے مسلک کے لوگوں کو مسلکی تعصب کی بنیاد پر الگ کر کے
مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کی گئی ہوں، یہ ساری کی ساری حرکتیں خود مسلمان کے خلاف کرتا ہے۔ لیکن غیر مسلم جب مسلمانوں کے خلاف اٹھتا ہے، غیر مسلم یہ مثالیں دیکھ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے، جب اسلام دشمن مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہی مسلمان تل ملاتا ہے، اسی مسلمان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، یہی مسلمان تل ملا کر کے ان لوگوں کے خلاف بیان بازی کرتا ہے، لیکن اپنا وتیرہ، اپنا عمل، اپنے کرتوت، اپنے اعمال اور اپنا جو طرز زندگی اس نے اختیار کر رکھا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ آج کے دور میں اگر اس بات سے شکوہ کیا جائے تو یہ شکوہ برحق ہے، بحق بجانب ہے کہ آج مسلمان جس انداز سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس میں کسی بھی انداز سے غیروں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے مسالک کا احترام کریں، اگر مسلمان قرآن و سنت کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے اتحاد کریں، اگر مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرنے کی بنیاد اس بات کو بنائیں کہ فلاں مسجد میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، فلاں لوگ صحیح بخاری کے دروس دیتے ہیں، صحیح مسلم کے دروس کو عام کرنا چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے احکام و مسائل کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو دنیا میں عام کرتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان ان چیزوں کو اختیار کرنے والوں کو نشانہ بناتا ہے، ان کے اوپر اتہامات لگاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی اولاد ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی دین ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی پیداوار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جن تحریکوں نے، جن جماعتوں نے، جن علماء کرام نے انگریزوں کا ناطقہ بند کر دیا، وطن عزیز کی امن و سلامتی کے لیے ساری قربانیاں پیش کر دی، جن جماعتوں اور تحریکوں نے اس وطن میں رہتے ہوئے اپنے علماء کرام کو جام شہادت پیتے ہوئے دیکھا، جن تحریکوں نے اس وطن میں رہتے ہوئے یہ ساری دنیا کے جس بھی خطے میں انہوں نے زندگی گزاری، امن و سلامتی کے قیام کے لیے، دہشت گردی کو نیست و نابود کرنے کے لیے، دنیا میں امن سکون کو عام کرنے کے لیے، حکام کے تہی مسلمانوں کو وفادار بنانے کے لیے سارے جتن کیے، آج پلٹ کر کے انہی پر وار کیا جاتا ہے، ان کی مسجدوں کو رات کی تاریکی میں منہدم کر دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے واقعات قائم کیے جاتے ہیں، کون کون سی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس انداز کے موضوعات کو ممبر سے اٹھایا جائے، لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اندر سے اس انداز کا کفر، اس انداز کا نفاق، اس انداز کی بے راہ روی، اس انداز کی سیاہ کاری اور اس انداز کے کرتوت ہمارے دل و دماغ سے اگر نہیں نکل سکے تو غیروں کے حملے اپنی جگہ پر ہیں۔ ہمارے دل و دماغ سے، ہماری غلط فکر سے، ہمارے مردے پن سے اور قرآن و سنت کے خلاف جو ہمارے دلوں میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہمارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والوں کے خلاف ہم جو سازشیں کر لیتے ہیں، چاہے شعوری طور پر کریں، غیر شعوری طور پر کریں، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے کریں یا بذات خود اس کی پلاننگ کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں غیروں کی دشمنی سے زیادہ، غیروں کی عداوت سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب کائنات، ان مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہ کر دینا، یہ مسلمان ایسی کیفیت میں نہ پہنچ جائیں، ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں پر ان کا دشمن مسلط کر دیا جائے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں، میرے یہاں جو فیصلہ کر لیا جاتا ہے وہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور میں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمن غیر مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو پائے گا، لیکن مسلمانوں کے بعض افراد خود اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر کے غیروں کا اہل کار بنیں گے۔
اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس دعا کو قبول فرمایا، اور آج کی اس دنیا میں، آج کے حالات میں، آج کے موجودہ معاشرے میں ہم جس انداز سے مسلمانوں اور اہل اسلام کی دشمنی کو جھیل رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیریا کے اندر جس انداز سے 10 سالوں میں کم از کم 10 لاکھ سنیوں کو ذبح کر دیا گیا شیعوں کی جانب سے، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات فلسطین میں ہو رہے ہیں، جس انداز سے ساری دنیا میں واویلا اٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کو دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے، صرف وہ لوگ برداشت نہیں ہوتے جو توحید کی تعلیم دیتے ہوں، جو ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے ہوں، جو ایک قبلے کی ترویج کا کام کرتے ہوں، جو ایک کتاب کی نشر و اشاعت کرتے ہوں، جو ایک سنت کے مطابق چلنے کی تلقین کرتے ہوں، وہ ہم کو برداشت نہیں ہوتے۔ ہم کو برداشت ہوتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کی توہین کریں، ہم کو برداشت ہوتے ہیں وہ لوگ جو آل بیت کو اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بنا دیں اور جس کو چاہیں رشتہ داری سے خارج کر دیں۔ ہم کو وہ لوگ منظور ہیں، ان لوگوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کی تحریف کا عقیدہ رکھیں، جو اسلام کے اوپر دنوں رات وار کریں، جو دوسرے قبلے کی تعمیر کی پلاننگ کریں، وہ لوگ ہم کو برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن اہل قبلہ، اہل توحید، اہل کتاب و سنت ہم کو برداشت نہیں ہوتے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، مسلمانوں کو یہ ضمانت دینی ہوگی کہ مسلمان کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، ہم اپنے مسلک کے تئیں اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم تقلید شخصی کے جوہڑ میں پھنس کر کے قرآن و سنت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کی مسلکی نسبت اپنی جگہ پر رہے، لیکن آپ کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ڈھلنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، شافعی کہیں، مالکی کہیں، حنبلی کہیں، لیکن آپ کا عمل اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہی اصل اسلام کا مطلوب ہے۔ اسلام نے اسی طریقے پر جینے کا حکم دیا اور آپ کو قرآن و سنت کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ قرآن و سنت اگر آپ نے اپنا لیا تو ایسی صورت میں یہ صورتحال پیدا نہیں ہونے پائے گی کہ فلاں مسجد فلاں مسلک کی ہے، لہذا دوسرے مسلک والے آ کر کے اس کے دفتر میں آگ لگا دیں اور رات کی تاریکی میں اس مسجد کو باقاعدہ بلڈوزر لگا کر کے اور JCB چلا کر کے توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایک قبلے کی جانب سارے لوگ جمع ہوں، وہ یمن کے علاقے میں ایک نیا قبلہ تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پیروکار بن جائیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے، وہ چاہتا تھا کہ مسلمان قبلے کی جانب رخ کرنے کے بجائے اس کی جانب رجوع کریں۔ اس نے ساری چاہتیں بیان کی اور خانہ کعبہ کے تقدس کو جو ابھی تک قبلہ نہیں بنایا گیا تھا، اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے سارے جتن اختیار کیے۔ آخر کار حسد کی آگ میں جلتے جلتے اس نے ہاتھیوں کا قافلہ اٹھایا اور مکہ کا رخ کیا۔ مکہ میں داخل ہونے لگا، لوگوں نے دیکھا، اس کے متولیوں نے دیکھا، ان سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو رب کائنات کا گھر ہے۔ رب کائنات پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا، کہا کہ اس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ کے سامنے سورہ فیل کی پوری صورت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس خبر کو، آپ کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی؟ کیا آپ نے اس خبر کو نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والے قافلے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں، ان کے پنجوں میں، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور اس کے بعد وہ اوپر سے برساتی تھیں، وہ ایٹم بم کا کام کرتی تھی، اور ہاتھی بھوسے کی طرح سے بھسم ہو کر کے، اس پر سوار انسان بھوسے کی طرح سے بھسم ہو کر کے ختم ہو جاتا تھا۔ کیا ہمارے سامنے سے قرآن مجید پڑھنے کے باوجود
رب کائنات کے عذاب کی یہ تاریخ اور یہ مثال ہمارے سامنے سے ختم ہو گئی ہے۔ ہم آج مسجدوں پر حملہ کرتے ہوئے، مسجدوں کو منہدم کرتے ہوئے، مسجدوں کی توہین کرتے ہوئے، مسجدوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے ان آیتوں کو یاد نہیں رکھتے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ہم کو تنبیہ فرمائی ہے یہ رب کائنات کے گھر ہیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ سرزمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین زمین کے ٹکڑے یہ مسجدیں ہیں۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کو صحیح قرار دیا کہ فرشتے آسمان سے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مسجدیں ان کو اسی طرح سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے اہل زمین کو رات کے وقت میں سورج، چاند اور ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان مسجدوں کی پامالی نہ کی جائے، ان مسجدوں سے قرآن و سنت کے پیغام کو تنگ نہ کیا جائے، ان سے روکا نہ جائے، ان مسجدوں کا لحاظ رکھا جائے، ان کی عظمتوں کا لحاظ رکھا جائے، ان کے تقدس کا لحاظ رکھا جائے، اور اپنی ماضی کی پوری تاریخ کو دیکھا جائے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے ان مسجدوں کے بارے میں غلط فیصلے لیے وہاں وہاں مسلمانوں کو نیست و نابود کیا گیا۔ آپ دیکھ لیں 1992 میں بابری مسجد اسی ہندوستان کے اندر، اگرچہ صدیوں سے اس مسجد میں مسلمان مسجد کا حق نہ ادا کرتا تھا، نہ اس میں صحیح طریقے سے نماز ادا کی جاتی تھی، اور کئی برسوں سے اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی، ساری لاپرواہی کرتے گئے۔ اس کے باوجود جن کار سیوکوں کو بابری مسجد کے انہدام کی پریکٹس کرائی گئی، اس کی مشق کرائی گئی، ان کار سیوکوں کے ساتھ کون کون سے حادثے ہوئے، تاریخ اس کی گواہ بنے گی اور گواہ بن چکی ہے۔ آپ دیکھیں ان علاقوں میں کس انداز سے زلزلے آئے، کس انداز سے زندہ بچے ہوئے لوگوں کو سانپوں نے ڈس لیا، اور کس انداز سے انہی علاقوں کے اندر مسجدیں زلزلے کے باوجود ثابت قدم رہیں، کھڑی رہیں، اور ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے ان لیڈروں کو پتھر بازی کر کے مار مار کر کے بھگایا کہ کل تک تم لوگ جو تقریریں کرتے تھے کہ مسجد کو گرا دو ہم مندر بنا کر کے دیں گے، آج انہی لوگوں کو مار کر کے بھگاتے ہیں کہ دیکھو اوپر والے نے کون سا دن دکھایا ہے، ہمارے مندر گر گئے، ہمارے گھر گر گئے، ہمارے لوگ اس میں ہلاک و برباد ہو گئے، لیکن یہ مسجدیں آج بھی قدرتی آفت کے باوجود کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی شان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس میں پناہ لینے والوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، ان میں اذانوں کی آوازیں آج بھی ہو رہی ہیں، ان میں اقامت آج بھی کہی جا رہی ہے، ان میں نمازیں آج بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی چھوٹی موٹی نشانیاں تھیں جو رب کائنات نے اس ہندوستان کی سرزمین پر ہم لوگوں کو دکھا دی۔ آپ دیکھیں مسجد اقصی کی تاریخ کو، مسجد اقصی کو انہی مسلمانوں اور ہماری کمزوریوں کی بنیاد پر 1920 اور 25 سے اس کے اندر جس انداز سے سیاسی چیزیں گھسا کر کے یہودیوں کو وہاں کی شہریت دے کر کے مسلمانوں پر بھاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس انداز سے صبح کے وقت میں ایک حملہ ہوا تھا پاکستان کے ایک اسکول میں، ہندوستان کے میڈیا نے واویلا اٹھا دیا کہ دہشت پسندی والے ممالک میں اسی انداز کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن فلسطین کے اسکولوں پر جب صبح چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ نکلتا ہے اور اس کے بعد وہاں کے یہودی اس پر آسمان سے بمباری کر کے ان اسکولوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بے شمار اسکولوں میں ایسے حادثات ہوئے، بے شمار دودھ پیتے بچے جو ماں کی گود میں ہوتے ہیں ان کو چھین کر کے باقاعدہ ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس انداز کے ظلم و جور کا کون ذمہ دار ہے؟ مسلمانوں کو اپنا وتیرہ سدھارنا ہوگا، مسلمانوں کو اپنی مساجد، اپنے شاعر اور رب کائنات کے احکام و مسائل سے متعلق سنجیدہ بننا ہوگا۔ اس کے بغیر مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے والا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تحفظ ملے گا تو رب کائنات سے ملے گا۔ یہ مسلمان ہمیشہ اسی انداز کی مظلومیت کی زندگی گزارتا رہا ہے اور گزارتا رہے گا۔
لیکن اسی مظلومیت کے ساتھ اگر اس نے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیا، اسی مظلومیت کے ساتھ اگر اس نے قرآن و سنت کی پیروی کر لی، اسی مظلومیت کے ساتھ اگر اس نے رب کائنات کو یاد کرنے کا حق ادا کر دیا، اسی مظلومیت کے ساتھ اس نے اتباع رسول کو اختیار کر لیا، ایک دوسرے کا احترام کیا، مسلکی تنازعات اور مسلکی جھگڑوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حملہ کرنا بند کر دیا، اور انہی بنیادوں پر وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے لگا، تو رب کائنات کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو رب کائنات تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس سے زیادہ ظالم کون انسان ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں رب کائنات کے ذکر و اذکار سے لوگوں کو روک دے، ذکر و اذکار کو نہ کرنے کے جتن کرے، ذکر و اذکار پر پابندی لگانے کے جتن کرے، اور اسی طرح سے ان مسجدوں کی بربادی اور ان مسجدوں کی ویرانی، ان مسجدوں کو نقصان پہنچانے کا جتن کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ لوگ جب مسجدوں میں داخل ہوں تو ان کو خوف زدہ ہو کر کے داخل ہونا چاہیے۔ یہ لوگ مسجدوں کو نقصان بھی پہنچائیں اور منافقت اختیار کر کے مسجدوں کو آباد بھی کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو خوف زدہ ہو کر کے مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور گمراہی ہے، دنیا میں ذلت و خواری ہے، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے مشرکوں کا وطیرہ بتاتے ہوئے فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکوں کے لیے یہ چیز ہرگز ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کریں اس حالت میں کہ وہ اپنے کفر پر گواہ بن کر کے رہتے ہیں، گواہ بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، شرک و بدعات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیا۔ وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ آگے فرمایا، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، رب کائنات کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں کسی کا وسیلہ، کسی کے صدقے سے دعائیں نہیں کی جاتی، ان کے یہاں کسی قبر کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا، ان کے یہاں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے کسی قبر کا طواف نہیں کیا جاتا، کسی قبر پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، چادریں اور پھول نہیں چڑھائے جاتے، کسی قبر کو پختہ نہیں بنایا جاتا، کسی قبر پر تعمیر نہیں کی جاتی، کسی قبر پر بیٹھ کر کے فاتحہ یا یاسین نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب کائنات کے ایمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ کر لیا اس کا خمیازہ یا اس کی نعمتیں ہم کو آخرت میں ملنے والی ہیں، اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، جہاں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہیں نمازوں کو قرآن و سنت کے مطابق قائم کرتے ہیں، سنت رسول کے مطابق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ڈرتے، رب کائنات کے آگے شکوہ کرتے ہیں، اسی کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی انداز کی کارستانی کر دی، کوئی سیاہ کاری انجام دے دی، کسی انداز کا گناہ کر دیا، اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت کر دی، تو ایسی صورت میں رب کائنات کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی بے آواز لاٹھی سے یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت پانے والوں اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل کر دے گا، اس میں یہ لوگ شمار کیے جانے لگیں گے۔ تو یہ 5 صفتیں ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسجدوں کو منہدم کرے، مسجدوں کو نقصان پہنچائے، مسجدوں کے مشن میں اور مسجدوں کے اندر کی جانے والی دعوت و تبلیغ میں روڑا اٹکائے، کسی انداز سے مسجدوں کے مصلیوں کو ورغلا کر کے مسجدوں سے توڑے، دوسری مسجدوں کی جانب لے جائے، تو یہ ساری کی ساری اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ 5 صفتیں بدرجہ اتم مکمل طریقے سے اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ رب کائنات پر ایمان صحیح طریقے سے نہیں رکھتا، وہ آخرت پر مکمل ایمان نہیں رکھتا، وہ نماز کو نماز کے طریقے سے قائم نہیں کرتا، اور اسی طرح سے وہ رب کائنات کے علاوہ اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اور رب کائنات کے علاوہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مسجد کا مسلک غالب آ جائے۔ وہ رب کائنات سے نہیں ڈرتا، مسالک سے ڈرتا ہے، مناہج سے ڈرتا ہے، قرآن و سنت کے طریقوں سے ڈرتا ہے، اس چیز سے ڈرتا ہے کہ میرے پیچھے چلنے والی بھیڑ کم نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرتا ہے اور خوف رکھتا ہے کہ میرے پیچھے آنے والے لوگ جو سال بھر میرا تعاون کرتے ہیں، مجھ کو چندہ دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ اس میں سے ٹوٹ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ رب کائنات پر اعتماد ہوتا، رب کائنات سے ڈرتا، تو روزی روٹی رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، یہ بھیڑ اور مقبولیت یہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے مقبول بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم آیت کریمہ میں مساجد کو آباد کرنے والوں کی 5 صفات کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کی تاریکی میں مسجدوں میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ رات کی تاریکی میں مسجدوں کو آباد کر کے قیام اللیل اور تہجد اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کامل نور کی خوشخبری جو قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا، جو جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں اس سے ان کو نوازا جائے گا۔ اور آج کے دور میں مغرب کے بعد کا وقت تھا، آندھرا پردیش کی ایک مسجد تھی جماعت اہل حدیث کی، اس میں دوسرے مکتب فکر کے لوگوں نے ابھی پچھلے سنیچر کو، پچھلے جمعہ کے بعد 15 تاریخ کو شام کے وقت میں اس کے دفتر میں، جو مسجد زیر تعمیر تھی، اس کے دفتر میں گھس کر کے جہاں نمازیں بھی ہوتی تھیں، مصلی بھی بچھا تھا، چٹائی بھی بچھی تھی، وہاں پر آگ لگا کر کے دفتر کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد FIR درج کرنے کے بعد رات میں 2 بجے کے قریب JCB اور بلڈوزر لا کر کے زیر تعمیر مسجد کو منہدم کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی، اس وجہ سے کہ وہ آپ کے مسلک کی مخالفت کرتے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ہم نوا نہیں تھے، آپ کی تعریف نہیں کرتے تھے، صرف اس وجہ سے
کہ ان غریبوں نے بڑی مشکل سے 2 کوڑی جمع کر کے وہاں مسجد کو کئی برس کے اندر تعمیر کیا تھا۔ 2013 میں انہی لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی۔ عدالت نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب جب مسجد تعمیر ہوتی ہے تو مسجد کی تعمیر کے وقت باقاعدہ اس کو گرانے کا انتظام کیا جاتا ہے، FIR درج ہو چکی ہے، اس کے بعد قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسی تاریکی میں، اسی قیام اللیل کے قیام کے وقت میں، اسی رات کے پچھلے پہر جب رب کائنات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ کو پکارنے والا، کوئی ہے مجھ سے توبہ و استغفار کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، آئے اور مانگے، میں اس کو عنایت کرنے والا ہوں، اس کو نوازنے والا ہوں۔ اسی وقت میں باقاعدہ بلڈوزر لے کر کے مسجد کو گرانے کا کام کیا جائے بجائے آباد کرنے کے، تو اس سے بڑی لعنت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اس پر لیپا پوتی کی جائے کہ لوگ بہک گئے تھے۔ کوئی اتنا بہک جائے کہ رب کائنات کی مسجد کو باقاعدہ ابرہا کی شکل میں، اس دور میں ہاتھی تھے آج بلڈوزر ہے، اس کی شکل میں گرایا جائے۔ کوئی اتنا بہک جائے کہ رب کائنات کی مسجد کو نقصان پہنچائے، کوئی اتنا بہک جائے کہ اس میں آگ لگا دے اور اس کے بعد ہم تعویل کریں کہ وہ بہک گئے تھے، ہم اس کی تلافی کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ماحول اگر بنایا گیا، اس انداز سے مسلمانوں کو کاٹتے رہے، اس انداز سے مسلکی تعصبات کی بنیاد پر اس دنیا میں ایسی ہی حرکتیں کی جاتی رہیں، تو معاف فرمائیں گے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ان مساجد کے تحفظ کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ اہل توحید ہونے کی بنیاد پر جو حکومت اس وقت وہاں پر ہے، ساری خرابیوں کے باوجود اہل توحید میں سے ہیں، اتباع سنت کے داعی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں نے کئی مرتبہ ان چند سالوں کے اندر وہاں پر خانہ کعبہ پر میزائل کا حملہ کیا، مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سے حالات ہیں جو خود مسلمانوں کی جانب منسوب فرقے مسلمانوں کے خلاف بناتے ہیں اور اس کی ترویج کرتے ہیں؟ ان حالات کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گروگرام یا گڑگاواں کے اندر جس مسجد کا قضیہ چل رہا ہے، جس پر مسلسل مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں، مسلمانوں کے مختلف نیوز چینلز اور اس پر سیاست کھیل کر کے قضیے کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان کا بڑا لیڈر، کوئی بڑی طاقت وہاں نکل کر کے اس کے دفاع کے لیے، مسجد کی سیل کو کھلوانے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے جو قانونی چارہ گوئی ہونی چاہیے وہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ صرف بیان بازیاں، ایک گروپ دوسرے گروپ پر، دوسرا گروپ تیسرے گروپ پر اس انداز کی بیان بازیاں کر کے مسجد کی اس سے زیادہ توہین کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیل لگا کر کے اتنی توہین نہیں ہوئی جتنی توہین سیاست کھیل کر کے کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مساجد کے تحفظ کو مستحکم بنانے اور اس کو یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے 1932 میں اسی مسلک کے ماننے والے جن لوگوں نے آندھرا پردیش میں 15 تاریخ کو مسجد کو منہدم کیا ہے، علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پرچے مجلہ اہل حدیث کی یہ خبر موجود ہے۔ میرے ایک قریبی ساتھی نے اس بات کی اطلاع دی کہ 1932 میں بھی اس انداز کی حرکتیں یہاں کی جاتی رہی ہیں۔ اسی طرح سے بابری مسجد کا حادثہ ابھی تک مسلمانوں کے زخموں کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ نہٹور کے اندر مسلمانوں کی ایک مسجد صرف مسلکی بنیاد پر کئی سال پہلے بند کی گئی اور آج تک غیر آباد ہے، اس کا تالا کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھوپال میں اسی انداز سے 2 سال پہلے ایک مسجد پر حملہ کیا گیا، اسی مکتب فکر کے ماننے والوں نے حملہ کیا۔ فیض آباد میں جہاں بابری مسجد چند میل اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے،
وہاں پر بھی اس انداز کی شرارتیں ہوتی رہی ہیں، لکھنؤ میں، سہارنپور میں، دہلی میں اور نہ جانے کون کون سے مقامات پر اس انداز کی حرکتیں کر کے مسلمان خود مسلمان کو نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی مسجدوں کا، اسلامی شعائر کا، قرآن و سنت کا، اسلامی تعلیمات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلکی تعصب کو اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے مسلکوں کو بالائے طاق رکھ کر کے قرآن و سنت کے حامل بن کے قرآن و سنت والے مسلمان بنے اور سارے کے سارے تعصبات کو نکال کر کے باہر کر دیں۔ انگریزوں نے ہمارے ملک کو چھوڑ تو دیا، لیکن ملک کے اندر کشمیر کے نام سے، بابری مسجد کے تنازع کے نام سے، بابری مسجد کے مقدمے کے نام سے اور اسی طرح سے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے نام پر جس انداز سے تفریق پیدا کی تھی، مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان ایک دراڑ ڈالی تھی، آج کے دور میں خود مسلمان مسلکی بنیادوں پر انہی انگریزوں کے اس ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے۔ خود ہماری حکومتیں غیر مسلموں اور مسلموں کے درمیان دراڑ پیدا کر کے اور ہندو مسلم کا فساد کرا کر کے اور ہمارے درمیان ڈیوائیڈ پیدا کر کے یہ حکومت اور حکومت کے بعض ذمہ داران آج انگریزوں کی اسی پالیسی کو اس ہندوستان میں آج تک نافذ کر رہے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ بظاہر انگریزوں کے وہ چہرے تو ہندوستان سے چلے گئے، لیکن ان کی فکر، ان کے چھوڑے ہوئے جراثیم اور ان کی چھوڑی ہوئی سازشیں آج بھی ہماری گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ جب تک ہم ان سے آزادی حاصل نہیں کرتے، جب تک ہم کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو مسجدوں سے جڑنے، مسجدوں سے محبت کرنے، مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔